بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محرم کس طرح کا کپڑا پہنے، کس طرح کا کپڑا استعمال کرے؟ اس حدیث پاک میں محرم یعنی احرام باندھنے والا عمرہ یا حج کرنے کے لیے جو لباس احرام پہنا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہا ہے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم قمیص، پاجامہ اور برنس کہتے ہیں ٹوپی کو یا سر پر پہننے کی چیز کو، چاہے وہ رومال ہو یا عمامہ ہو، یا عرب جس طرح اپنے سر پہ رومال رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں برنس کے اندر آئیں گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ محرم قمیص، پاجامہ، برنس اور موزے نہیں پہنے گا، البتہ اگر اسے چپل نہ ملیں تو موزوں ہی کو ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے تو وہی جوتی کی طرح ہو جائیں گے۔ ہم چونکہ کتاب اللباس بخاری شریف سے پڑھ رہے ہیں تو اس حدیث مبارکہ میں چند اہم باتیں ہمیں معلوم پڑتی ہیں کہ عام لباس جو ہے وہ قمیض ہے، پاجامہ ہے اور برنس یعنی سر پر پہننے کی چیز، ٹوپی، عمامہ یا رومال وغیرہ، تو یہ عام لباس کی چیزیں ہیں جو عام مرد حضرات لباس میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو آج کا مسلمان ٹوپی اور عمامے سے محروم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ محروم ہو چکا۔ مساجد کے اندر نماز کے لیے ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں اور ان کی حالت بھی ناگفتہ بے ہے، اور صرف علماء اور مذہبی طبقہ جو ہے وہ ٹوپی اور عمامہ ان کے پاس باقی رہ گیا ہے۔ مگر اس پر بھی افسوس، صد افسوس کہ مذہبی طبقہ بھی اب سر کو ننگا رکھنے میں فخر محسوس کرتا ہے، ٹوپی پہننے میں ان کو عار محسوس ہوتی ہے، عمامہ شریف پہننے میں ان کو عار محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جو سر پہ ٹوپی نہ پہننے کو، اور خصوصاً عبادت کے اوقات میں، اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ ننگے سر اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز زیادہ قابل قبول ہوگی۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور نماز کے وقت بہترین سے بہترین زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور بہترین زینت یعنی لباس اچھا اور مکمل ہونا چاہیے۔ تو اس اچھے اور مکمل لباس کے اندر سر کا ڈھانپنا، عمامہ شریف کا ہونا، سر پر ٹوپی کا ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر سر کو ننگا رکھنا
یہ عبادت یعنی نماز کے اندر ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم ارشاد فرماتے کہ جس طرح عمرہ اور حج بھی ایک عبادت ہے، اس عبادت کے اندر سر کو ننگا رکھنا ضروری تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ قمیض بھی نہیں پہنی جائے گی، انسلی ایک چادر استعمال کی جائے گی، پاجامہ بھی نہیں پہنا جائے گا، اور انسلی ایک چادر نیچے بھی استعمال کی جائے گی تہہ بند کے طور پر۔ سر کو بھی ننگا چھوڑا جائے گا اور موزے یا جرابیں وغیرہ بھی نہیں پہنی جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی حکم نماز کے لیے ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ارشاد فرما دیتے، لیکن نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ تو جب زینت اختیار کرنی ہے تو مکمل لباس ہونا چاہیے، اور مکمل لباس میں سر کا ڈھانپا ہوا ہونا، سر پر کپڑا ہونا، سر پر رومال ہونا، سر پر ٹوپی ہونا، ٹوپی پر امامہ ہونا، یہ ضروری ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک میں احرام کے حوالے سے بھی پتہ چل گیا کہ محرم کا لباس کیا ہے، تو اس پر بھی ساتھ ہی ساتھ گفتگو ہو گئی کہ محرم کا لباس دو انسلی چادریں ہیں، ایک چادر کو وہ اوپر اوڑھے گا اور دوسری چادر کا وہ تہہ بند بنائے گا، اور اسی طرح عمرہ اور حج وغیرہ جس کے لیے اس نے احرام بند ہے وہ ان عبادات کو سر انجام دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ اس مسئلہ کو کہ دوران نماز جو اپنے سر کو نہیں ڈھانپتے، سر کو کھلا چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازیں صحیح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسن طریقے پر بہترین انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ٹوپی پہننا اور سر پر امامہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور بہترین سنت بھی ہے، اور دیگر کئی ایک احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ امامہ پہنو اور ٹوپی سمیت امامہ پہنو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔